دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا بیان ایک خوش آئند بیان ہے۔ اس طرح کی اپروچ اور اس طرح کی سوچ کی پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات میں شدید ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام جمہوری قوتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو جو اس ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں، ان کا یہ ایک انتہائی اہم فریضہ بن چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمہوری معاملات میں تعاون کریں، نظام کی مضبوطی میں تعاون کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تو یہ ایک غیر جمہوری اقدام ہے۔ اس پر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے سپورٹ کا بیان آتا ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جلسے کی اجازت ملنی چاہیے، تو یہ جمہوریت کے استحکام کی طرف ایک پیش رفت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جن میں ایک بے چینی ہے، ایک سیاسی عدم استحکام ہے اور ایک کشمکش کی اور تصادم کی صورتحال ہے، اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے باہمی اختلافات کو ہٹا کر، ختم کر کے آپس میں کسی بڑے نقطے پر آئین کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام کے لیے جو ہیں وہ متفق ہوں، جدوجہد کریں۔ جب پاکستان میں جمہوریت کا قیام عمل میں آئے گا اور آئین کی عملداری مستحکم ہوگی اور نظام آئین کے مطابق چلنے لگ جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے اختلافی نظریات کو ساتھ لے کر اس پر سیاسی اپنی وہ کر سکتے ہیں، سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کل کی تقریر تھی، یہ انتہائی ایک خوش آئند تقریر تھی۔ انہوں نے جو باتیں کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پسند لوگوں کے دلوں کی باتیں تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفود کی ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں خود بھی شامل رہا ہوں، اور مولانا صاحب سے ہم نے یہی درخواست کی کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے اور خاص طور پر جو 8 فروری کو انتخابات کے نتائج تبدیل کر دیے گئے اور ایک دھاندلی زدہ حکومت مرکز میں اور پنجاب میں اور سندھ میں قائم کی گئی، اس حوالے سے ہمارا جو موقف تھا اس کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے تائید بھی کی، حمایت بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا اپنا بھی یہی موقف ہے کہ انتخابات کا نتیجہ جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو اس مسئلے پہ تو ہمارا اتفاق رائے ہے، اور اب اس تحریک کو یا اس جدوجہد کو ہم نے کیسے عملی طور پر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، وہ اس کی تفصیلات یا جزئیات جو ہیں ان پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو تحریک آلریڈی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر ایک اپوزیشن کی الائنس کی شکل میں آغاز کیا ہے، اور کوئٹہ میں، بلوچستان میں پشین میں اس کا جلسہ بھی ہو چکا ہے، اب باقی ملک کے دوسرے شہروں میں بھی انشاءاللہ اجتماعات ہوں گے، تو مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلیں گے، اور چونکہ ہمارا لائحہ عمل اور بھی تقریباً طے ہے اور ہمارا ہدف بھی مشترکہ ہے، ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہم نے مقاصد حاصل کرنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آپس میں اتحاد کا یا ایک ایٹ لیسٹ شراکت داری کا بہت زیادہ امکان ہے۔